والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت. اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والی بڑی ہستیاں گزری ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنا اس دنیا میں اللہ کو چاہا گیا، جتنا اللہ کی خاطر آنسو بہائے گئے، جتنا اللہ کو پکارا گیا، کائنات میں دوسری کوئی ہستی ایسی نہیں جس سے مخلوق نے اتنی محبت کی ہو. ان میں ایک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ سے شدید محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنا ریوڑ چرا رہے تھے بکریوں کا، تو ایک بندہ قریب سے گزرا اور اس نے اللہ کی تعریف کی. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے پیارے انداز سے کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا. تو کہتے ہیں نا، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. تو اللہ کا نام سن کے ابراہیم صاحب تڑپ اٹھے، اے بھائی ایک مرتبہ یہ تعریف اور کر دو. اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے؟ ابراہیم صاحب مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. ابراہیم صاحب مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو اور پھر دیکھو وہ کہتے ہیں میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے. ایسے اللہ سے محبت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں آئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کے بعد جب پہلا خطبہ دیا تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. اللہ سے محبت کرو چونکہ اس نے تمہیں تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہم اگر نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں جو دی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اپنے محسن سے انسان محبت کرے. اور نبی علیہ السلام فرمایا احبونی لما حب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبوب فرماتے ہیں، مجھے محبوب رکھتے ہیں. تو اللہ سے اور اس کے محبوب اسلام سے محبت رکھنا یہ ہماری کامیابی کی بنیادی شرط ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمارے دل کو اپنی محبت سے گرما دے. اللہ دل میں آ جائے، اللہ ہمارے دل میں سما جائے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے اللہ ہمارے دل میں چھا جائے. طلب ہو تو اللہ یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور فرشتوں کی محفل میں ان کے تذکرے کرتے ہیں. آپ سوچیں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے تذکرے اللہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں. فرمایا ایک وہ بندہ جو سفر سے واپس لوٹا تھا، سب قافلے والے تو سو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے، وہ جاگا، اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا. اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرا یہ بندہ، میری محبت نے اس کو کھڑا کر دیا. یہ جو تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. چنانچہ خواجہ غلام فرید احمد فرماتے ہیں، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. اور جو درد مند ہوتے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، ان کو یار کی یاد آ کے جگا دیتی ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 3 جماعتیں بناتے ہیں. ایک جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرا مقبول بندہ ہے، تم جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو تہجد پڑھیں گے اور چاہیں گے تو سوئے رہیں گے. میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی. یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نوم العلماء عبادت.
علماء کی نیند بھی عبادت ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر الیکٹریشین کام کے دوران فیل کرتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی اوزار بدلنا ہے تو اس وقت وہ کام تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا مگر اجرت اس کو ملتی ہے. بھئی اس نے آخر اپنے اوزار ٹھیک کرنے ہیں نا، تیز کرنے ہیں. اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھیں اور اللہ کو منائیں. یہ اللہ کو منانا اللہ کو بہت پیارا ہے. خواجہ غلام فرید احمد فرماتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تے تم اتے. کہ تم رات کو جاگتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا شیخ کہلواتے ہو، رات کو تو کتے جاگتے ہیں، وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں. رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے جن جا رکھاں وچ ستے تے تم اتے. ہم رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو صبح کے وقت گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے، آواز نہ آئے، مجھے نیند میں خلل نہ آئے. بیوی بیچاری پریشان ہوتی ہے، بچوں کو کہتی ہے خدا کا واسطہ شور نہ کرو، تمہارے ابو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نرم بستر پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں. کتے کو دیکھو ساری رات ڈیوٹی دیتا ہے اور دن میں اس کے لیے کوئی بستر نہیں ہوتا. کسی درخت کے تنے کے ساتھ، دیوار کے سائے کے ساتھ وہ جا کے لیٹ جاتا ہے بغیر بستر کے. تو کتے تو پھر زیادہ بہتر ہوئے نا. راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تے تھوں اتے. در مالک دا مول نہ چھوڑن، بھاویں مارے 100 جتے تے تھوں اتے. اٹھ بلیا تو یار بنا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تھوں اتے. بلے شاہ اٹھو یار کو منا لو ورنہ تم سے تو کتے بھی بازی لے گئے. تو تہجد کی پابندی ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے روزینہ لینے کا وقت ہوتا ہے. اب ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کے وقت اس کو اجرت ملتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ وہ شام کے وقت اجرت کے لیے حاضر نہ ہو، وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سارے دن کی مزدوری کا بدلہ ملے گا. اسی طرح انسان جو دن اللہ کی یاد میں گزارتا ہے اس کو تہجد کے وقت اس کی مزدوری ملتی ہے. تو ہمیں تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجرت مل جائے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی اللہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں. دینے والا پوچھ رہا ہے اور ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں. اور اب تو شعبان اور رمضان کا وقت شروع ہونے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام ہوتی ہے. مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنی کلب. وہ بکریاں پالتے تھے، ہر گھر والوں کے پاس سینکڑوں بکریاں. مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو بکریاں بھر دیتی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ 12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جس میں بکریاں ہی بکریاں ہوتی تھی. اب ذرا غور کریں کہ کتنی بکریاں ہوں گی جو 12 کلومیٹر تک بیٹھی ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست تھے زمبیا کے، ماشاءاللہ وہ فارغ البال تھے، سر پہ ان کے بال نہیں تھے، تو میں پیار سے ان کو کہتا تھا جی یہ میرے فارغ البال دوست ہیں. وہ بھی مسکراتے تھے تو میں بھی مسکرا پڑتا تھا. اچھا ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اتنے سارے نا بالوں کی لٹ لگائی ہوئی ہے اور یوں اس کو کر کے اپنا ٹینٹ چھپایا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ بال کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگا حضرت ایک بال $1 کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، یہ 10,000 بال ہیں، میں نے $10,000 دے کے ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں. تو میں سوچنے لگا اگر اتنے سے بال 10,000 ہیں تو پورے سر کے بال کتنے ہوں گے، اور پھر ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ صاف ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے. اس کے تو
پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. اب جب اربوں اور کھربوں لوگوں کی مغفرت ہونی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ ہماری بھی ہوگی، مگر ہم اس کے لیے اللہ سے مانگیں اور کوشش کریں، اللہ کو اپنا جذبہ دکھائیں، اللہ کو اپنی محبت دکھائیں. تو ایک تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو تہجد میں کھڑا ہو اور تہجد کی نماز پڑھے، اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کا جوانی کا وقت تھا، خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی پاس تھی، وہ چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا، مگر پھر وہ تہجد میں کھڑا ہوا اور اللہ کی یاد میں لگ گیا. اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند. اللہ ان دونوں بندوں کے تذکرے فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے کتنے اچھے بندے ہیں، میری محبت نے ان کو کھڑا کیا اور یہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. شاعر نے کہا تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو. تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو. وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمارے عشق پہ اللہ ناز فرمائے. اللہ کہے کتنا میرا اچھا بندہ ہے جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. اس لیے سالکین کو چاہیے کہ تہجد کی نماز بہت اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جائے.